السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، یہ سوال ہمارے ساتھ ہے کہ کیا کوئی بھی عورت بغیر محرم کے حج پر جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس عورت کا محرم نہیں ہے اس پر حج واجب نہیں ہے، کیونکہ محرم اس کے لیے سبیل کی حیثیت رکھتا ہے، اور حج کے واجب ہونے کے لیے من استطاع الیہ سبیلا، یعنی یہ شرط ہے، سبیل شرط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ آل عمران آیہ نمبر 97 میں اللہ تعالی نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر شوہر ہسبینڈ کے یا محرم کے حج یا کسی اور مقصد سے سفر کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر تسافر مسیرة یوم ولیلة الا مع ذی محرم علیہا، یعنی کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ محرم کے بغیر حج یا کسی اور مقصد سے سفر کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لا یحل یعنی کسی عورت کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں کہ محرم کے بغیر ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا سفر طے کرے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم، یعنی کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ بغیر اس کے محرم کے خلوت میں نہ رہے، اور عورت بغیر اپنے محرم کے سفر نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں جب یہ کہا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کرنے کا ارادہ کر لی ہے، اور میں نے فلاں غزوے میں، جنگ میں میں نے نام لکھوا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انطلق فحج مع امرأتک۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب من اکتتب فی جیش فخرجت امرأته حاجہ، اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، باب سفر المرأة مع محرم الى الحج۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی عورت کسی بھی عمر کی ہو بغیر محرم کے سفر حج پر نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔